بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو وہ عمر ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو الگ مقام دیا، عمر کو الگ مقام دیا، عثمان کو الگ مقام دیا، علی کو الگ مقام دیا رضی اللہ عنہ۔ یہ تمام کو الگ مقام، الگ الگ مقامات دی۔ حضرت عمر کا مقام بھی بڑا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت، سادگی بڑے اونچے معیار کی تھی، بڑے تقوی والی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ دونوں کو پکڑ کے، جیسے یہ دنیا میں میرے ساتھ ہے آخرت میں ویسے ہی میرے ساتھ رہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں عطا فرمایا، جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، پھر ابو بکر کو، پھر عمر کو اٹھایا جائے گا۔ کتنی پیاری بشارت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا کہ وہ سمجھ گئے کہ اب جینے کی کوئی امید نہیں ہے، تو انہوں نے اکابر صحابہ کو جمع کر عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور شادی کا یہ عالم تھا کہ ہر ایک کا خیال رکھتے تھے۔ جیسے کہ یہ واقعہ بار بار سن چکے ہیں، بار بار معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت لگایا کرتے تھے، عوام کے بیچ میں، لوگوں کے بیچ میں، لوگوں کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے، کوئی ضروریات سے محروم نہ ہو جائے، اسی لیے آپ گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گشت لگاتے لگاتے ایک جگہ دیکھا تو ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے چند بچے ہیں، اور چولہے پر بچے رو رہے ہیں اور چولہے پر پانی رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ چولہے پر کیا ہے اور بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس بڑھیا نے کہا
کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور پانی چولہے پر رکھ دیا دل بہلانے کے لیے، ان کو اس بات کی تسلی ہو جائے کھانے کے لیے کچھ ہوگا اور یہ کھیل میں لگ جائے۔ حضرت عمر ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے رضی اللہ عنہ سے، پھر آپ واپس ہوئے۔ بیت المال سے آپ نے بوریا خوب بھرا آٹا وغیرہ سے۔ حضرت اسلم رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ان کے غلام کہ میں نے کہا کہ امیر المومنین میں اس کو ساتھ لے کر چلوں گا، آپ نے فرمایا نہیں کہ قیامت کے دن اس کی پوچھ مجھ سے ہی ہوگی، کیا تم قیامت کے دن مجھ سے بوجھ اٹھاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی اپن خود اٹھایا اور اس عورت کے پاس میں آئے، آ کر خود تسلم کہتے کہ میں نے خود دیکھا آپ نے چولہے میں خود پھونک ماری، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک سے دھواں نکلتا ہوا دیکھا۔ حریرہ تیار ہوا، پھر نکال کر بچوں کو دیا، پھر آپ تھوڑی دیر دور ہٹ کر بیٹھ گئے، جو بچا تھا دوسرے دن کے لیے ان کے حوالے کر دیا دوسرے ٹائم کے لیے۔ حضرت اسلم رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا کہ کیا تم پوچھتے نہیں کہ میں نے دور ذرا ہٹ کر کیوں بیٹھا تھا؟ کہنے لگے یہ بچے روتے ہوئے دیکھے، میں چاہتا تھا کہ تھوڑی دیر ہنستے ہوئے بھی بچوں کو دیکھ لوں۔ یہ فکر تھی اس بادشاہ کی، جو دنیا کے کونے کونے میں نام تھا، دبدبا تھا، لیکن سادگی کا عالم کیا تھا؟ کتنی بڑی سادگی تھی کہ معصوم بچوں کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے فوراً بچوں کے لیے خود اپنے ہاتھ سے حریرہ بنا کر دیا۔ کتنی پیاری سادگی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، معمولی بات تھوڑی تھی۔ وقت کا بادشاہ جو دنیا کے اندر دبدبا، پھر بھی عوام کا خیال کتنا رکھتے تھے، جیسے کہ اس واقعے کو بار بار سنتے۔ حضرت عمر گشت لگا رہے تھے، گھر میں ماں بیٹی جیسے کہ بات کر رہی تھی۔ ماں کہہ رہی کہ لاؤ دودھ میں پانی ملا دیں گے، بیٹی کہنے لگی دودھ میں پانی کیسے ملاؤ گی؟ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹی کیا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی کہنے لگی امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے لیکن ان کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ نے اس گھر پر نشان ڈالا، اپنے بیٹی غالباً عاصم کا نکاح ان سے کرا دیا۔ انہی کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جو بنی امیہ کے خلیفہ بنے۔ انہوں بھی 2 سال یا 3 مہینے خلافت کی۔ خلافت میں جیسا کہ ہم بار بار سنتے ان کی بھی خلافت میں بیریا اور بکریاں ایک ساتھ میں پانی پیتے تھے، ویسے انصاف سے خلافت کو بڑھ دیا تھا، ویسے انصاف سے بادشاہت کو بڑھ دیا تھا، کسی کے ساتھ میں بھی نا انصافی نہیں کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہر ایک کے ساتھ میں آپ انصاف کا معاملہ کرتے تھے، کسی کے ساتھ میں آپ بے انصافی نہیں کیا۔ بیت المال میں کچھ کپڑے آئے تو لوگوں میں تقسیم کیا، خود بھی لیا، اپنے بیٹے کو بھی دیا۔ جب خطبہ دے رہے ہیں تو ایک آدمی نے کھڑا ہو کر کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین یہ کیا انصاف ہے کہ بیت المال میں سے 2 جبے تو آپ نے لے لیا اور سب کو ایک دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم نہیں، میں نے بھی ایک ہی لیا، یہ تو میرے بیٹے عبداللہ کا ہے، میں نے اس سے لے کر مانگ کر پہن لیا۔ اتنا بڑا خلیفہ، اتنے بڑے خلیفہ سے عام آدمی یہ بات کر رہا ہے، اتنے بڑے بادشاہ سے عام آدمی یہ بات کر رہا ہے۔
عام آدمی یہ سوال کر رہا ہے کہ کیسے سادگی کے تھے یہ لوگ، کتنی سادگی بھری ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر، وقت کے بادشاہ، وقت کے خلیفہ، لوگوں کے سامنے، لوگوں کے درمیان آپ سے سوال پوچھا جا رہا، آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا اس سے، آپ نے جواب دیا۔ یہ ہے بادشاہوں کے اخلاق، ایسی بادشاہت دنیا میں نہ کی نہ کریں گے کوئی۔ اتنی بڑی بادشاہ کے مالک تھے، اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تربیت دی تھی، صحابہ کو تربیت دی تھی۔ جیسے کہ محمد بن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اپنے والد سے پوچھا کہ بجان حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں انسانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ پھر پوچھا اس کے بعد میں کون ہے؟ عمر کا مقام، ابو بکر کے بعد میں سب سے بڑا مقام جو آتا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مقام تھا۔ بڑے مقام کے مالک تھے آپ۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اخلاق بادشاہ کی، یہ کردار بادشاہ کی، بڑے اخلاق کے مالک تھے، بڑے کردار کے مالک تھے، ساری دنیا کے لیے نمونہ بنے، قیامت تک آنے والی انسانوں کے لیے نمونہ بنے۔ تقوی میں بھی وہی اعتبار، سادگی میں بھی وہی معاملہ۔ نماز کے بڑے پابند صحابہ، کیسے اپنی اولاد کی بھی تربیت دی تھی۔ جیسا کہ ایک مرتبہ کے بارے میں آتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے وسلم فرمایا، جبرائیل علیہ السلام حضرت عمر اسلام میں داخل ہوئے تو آگے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی جو اسلام میں داخل ہوا عمر، اس سے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہیں۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ کتنا بڑا مقام تھا، جسے دریائے نیل کا واقعہ معلوم ہے لوگوں کو۔ جب دیکھا وہاں پر وہاں کے امیر نے، گورنر نے، کہ دریا میں جب تک نہیں بہتی، جب تک ایک جوان لڑکی کو تیار کر کر، کنواری لڑکی کو اس دریا میں نہ ڈال دے، تو یہ رواج چلتے آ رہا تھا سالوں سے۔ جب امیر نے خط لکھا گورنر نے خط لکھا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ امیر المومنین یہاں پر دریا کا یہ حال ہے، لوگوں کا یہ یقین ہے جب تک لڑکی کو اس کے اندر نہ ڈالی، جب تک نادی نہیں بہے گی۔ تو امیر المومنین نے خط لکھ کر دیا، خط میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو ہو جا، نہیں ہوتی تو تیری ضرورت نہیں ہے۔ یہ خط جب دریا میں ڈالا تو آج تک کوئی بدعت کام، کوئی شرکیہ کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں ہے۔ یہ تھے اخلاق، یہ تھا تقوی کا معیار۔ کتنا بڑا معیار، دریا کے اندر لکھ کر ڈالا تو دریا بھی جاری ہوگی اللہ کے حکم سے۔ صحابہ جانتے تھے اس بات کو، تمام چیزیں اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اللہ جس چیز کو کرنا چاہتے اس چیز کو ترنت کر دیتے، اور جس چیز کو ختم کرنا چاہتے اللہ کے لیے کوئی بڑی بات ہے۔ جسے اللہ فرما رہے ہیں کہ انسانوں، جیسے گمان تھا انسان کا کہ دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا، اللہ فرما رہے ہیں کیا تم یہ دیکھتے نہیں کہ تم پر اتنے بڑے 7 آسمان مضبوط پیدا کیا، یہ ایک بار جب شروع میں پیدا کرنا مشکل ہے تو دوبارہ کیا اللہ کے لیے آسان نہیں ہے؟ ہر چیز اللہ کے لیے آسان ہے۔ اس طریقے سے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کو گزارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں
40 آدمی کے بعد میں آپ اسلام میں داخل ہوئے، 11 عورتیں ہیں، لیکن تقوی کا عالم بڑا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ابتدائی سے اللہ کے نبی کے ساتھ میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ایسی فرمائی تھی، ابو بکر کی تربیت فرمائی، عمر کی فرمائی، تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی۔ جب اللہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی ہوں، نبی کی سنت کے آگے کوئی چیز کو نہیں دیکھتے تھے، سنت کو دیکھتے تھے۔ جیسے حدیث میں آتا ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تم میں سے کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہاری اولاد، تمہارے باپ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ چیز صحابہ کے اندر تھی کہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محبوب سمجھتی تھی، اللہ کے نبی کو اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب سمجھتی تھی، عمل کے میدان میں آگے تھے صحابہ۔ جب نماز کا حکم آیا تو نماز کو دل سے لگایا، عید بنائی کہ یہ تو براہ راست اللہ سے لینے کا راستہ ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے کا معاملہ ہے۔ صحابہ نے نماز سے کر کر بتایا، قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو کر کر بتایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصال کا وقت قریب آیا، جب برچہ مارا فیروز لؤلؤ نے، آپ جب ہوش میں آئے تو نماز کو ادا کیا۔ کتنی پیاری بات، نماز کو چھوڑنا پسند نہیں کیا، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت بھی آ رہا۔ یہ رویہ تھا صحابہ کا، یہ کردار تھا صحابہ کا، اللہ کے ساتھ میں تقوی کا معاملہ، نبی کے ساتھ میں جو نبی کہے اس پر لبیک کہا، اس کو جان سے لگایا، مال سے لگایا۔ مہمان آگے فرمایا کہ مہمان کو کون لے کر جائے گا؟ ایک صحابی رسول صرف کھانے کے لیے، بچوں کے لیے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تیار ہو گیا۔ آپ نے یہ واقعہ بار بار سنا ہوگا، بیوی نے چراغ جلانے کے بہانے اندھیرا کر دیا تاکہ مہمان کا منہ چلتے رہے، میزبان خالی ہاتھ پھراتے بیٹھے رہے، کہ کھانا اتنا ہی تھا۔ یہ تھی صحابہ کی تعلیم، خود بھوکے رہے، لوگوں کا پیٹ بھرا، خود زندگیوں کے اندر میرے بھائی اور دوستو لوگوں پہ لگاتے رہے، اپنی فکر نہیں کیا۔ دنیا سے جا رہے ہیں تو پہلے بھائی کی فکر کریں، بھائی کو پہلے پانی پلا دو۔ یہ تھی اخلاق صحابہ کی، یہ معاملات تھی صحابہ کی، یہ معاملات صحابہ کی۔ ایک دوسرے کا اکرام کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، کسی کے لیے بے عزتی نہیں کرتے تھے، کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، آپس میں محبت سے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی طریقے سے ساری دنیا کو انصاف سے بھر دیا تھا، بے انصافی کا معاملہ نہیں تھا۔ اللہ نے پوری دنیا کے اندر کام لیا تھا، جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کچھ لوگوں کے جوبے، کرتے وغیرہ جو بھی ہے گھٹنوں تک ہے، ٹخنوں تک ہے، سینے تک ہے، تھوڑی تک ہے، حضرت عمر کا جبہ لے رہا ہے۔ اسی مراد آپ نے فرمایا تھا خلافت دین کا کام پوری دنیا میں کرے۔ یہ تقویٰ تھا، پوری دنیا کو انصاف سے بھر دیا، اکرام کرنا سکھایا، ایک دوسرے کا اکرام کرنا سکھایا، لوگوں کو دینا سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں کو دو، لوگوں پہ خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو،
یتیموں پہ خرچ کرو، بھوکوں کو کھلاؤ، لنگوں کو پہناؤ. کسی پر احسان کر کر احسان مت جتاؤ، اللہ پسند نہیں فرماتا. احسان بھی کرو تو اللہ کے رضا کے لیے کرو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. جس سے اللہ راضی، رسول راضی، ساری کائنات مل کر اس کو دھکا بھی نہیں پہنچا سکتی. آج اعمال سے دور ہو چکے، نمازوں سے دور ہو چکے، ذکر سے دور ہو چکے، اکرام سے دور ہو چکے. ایک دوسرے کا اکرام زندگیوں سے ختم ہو گیا. ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، جیسے حدیث میں آتا، اللہ کے نبی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بہترین اسلام سلام کرو، نہ کسی کو تم پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ. تطیعوا الطعام. آج وہ جذبہ ختم ہو گیا امت کے اندر سے، سلام کا جذبہ ختم ہو گیا امت کے اندر سے. نمازوں کی پابندی ختم ہو گئی، قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی، جبکہ ساری دنیا کے لیے ہدایت، قیامت تک کی ہدایت قرآن ہے. قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی. آج دنیا کے اندر اتنا مشغول ہو گیا، حالانکہ وہ مشغولیت سے کسی کا فائدہ نہیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. نماز کا وقت آیا تو نماز کو جانا چاہیے. نماز کے اندر کتنے بڑے فضائل رکھے، کتنے بڑا اجر رکھا. یہ تمام چیزیں میرے بھائیو صحابہ کے اندر موجود تھی. یہ سب چیزیں موجود تھی صحابہ کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے خلافت بھی عطا فرمائی، ایمان کی مضبوطی بھی عطا فرمائی، دوسری خلیفہ بھی بنایا. پھر کتنی بڑی خوش نصیبی، جنت کی بشارت عشر مبشرہ میں سے بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی سے بھی نکاح کیا تھا. غالباً اللہ کے نبی سے 15 سال یا کچھ چھوٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ہمیشہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کے ساتھ میں ہوتے تھے. جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں رہتے تھے، ویسے ہی یہ دو حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتے تھے. اور ان کے ایک بیٹے بڑے محدث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ پورے قابل صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے گرتے نہیں. کون سا درخت ہے؟ تو سب سوچے پڑ گئے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے کہ وہ مجھے ذہن میں آ گیا، لیکن میں نے صحابہ کا اکرام کیا. وہ کھجور کا درخت تھا. پھر سب صحابہ یہ جھاڑ وہ درخت یہ درخت دیکھنے لگے. پھر سب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجیے. اللہ کے نبی نے میں جیسا سوچا کھجور کا درخت تھا، وہ کھجور کا درخت تھا. پھر میں نے اپنے والد سے بعد میں کہا کہ ابا جان، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا تو میرے ذہن میں جواب تھا، لیکن میں نے اکرام کیا اکابر صحابہ کا. حضرت عمر نے فرمایا اگر تو اس وقت میں کہہ دیتا دنیا میں آج سب سے زیادہ میں خوش ہوتا تھا. یہ باپ کی تربیت تھی دین کے اوپر، دین کی محنتوں پر یہ تربیت تھی. اولاد جب دین کے مسئلے کو معلوم کر رہی تو دنیا میں سب سے زیادہ خوش ہونے والے بن گئے. یہ عمر رضی اللہ عنہ کا اپنی اولاد کے ساتھ کتنا خوش ہوا. اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو صحت و کاملہ عاجلہ عطا فرما دیے. اللہم صلی علیہ وسلم.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔